نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ان کا خاندانی پس منظر، نام عاتکہ تھا، والد کا نام زید بن عمرو بن نفیل تھا، القرشیہ العدویہ، قریش کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتی تھی، جس سے حضرت عمر بن خطاب تعلق رکھتے ہیں۔ والدہ کا نام ام قریظ بنت حضرمی تھا، ان کے ماموں العلاء ابن الحضرمی ہیں، بہت مستجاب الدعوات تھے۔ ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا، حضرت ابو ہریرہ سے روایات ہیں کہ کس طرح مختلف مواقع پر ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ ان کی خالہ صعبہ تھی، صعبہ بنت الحضرمی، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے تھے طلحہ بن عبید اللہ، وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں، وہ 10 لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ تو طلحہ بن عبید اللہ ان میں سے، اور یہ ایک طرح سے ان کے خالہ زاد ہیں۔ ان کے بھائی سعید بن زید ہیں، اور سعید بن زید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، ان کی بہن فاطمہ کے شوہر۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعے میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب عمر مجھے اسلام لانے کی وجہ سے رسیوں میں باندھ دیتے تھے۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ قیس کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے۔ تو یہ ان کے بھائی تھے۔ ان کے بھائی سعید بن زید جو ہیں، یہ بھی بہت نیک صحابہ میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک اور واقعہ جبل احد کا آتا ہے، لیکن یہ جبل حرا سے متعلق ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اے حرا، ٹھہر جا، تجھ پر کسی نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس وقت جبل حرا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ بن زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید تھے۔ تو ان کا شمار بہت نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے، یہ دور جاہلیت میں بھی دین حنیف پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ تو جو شرک سے پرہیز کرے اس کی نسلوں میں خیر ہوتی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک سے پرہیز کیا اور شرک سے دوری اختیار کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دی۔ جب ان کے والد نے ان کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد نصیب کی، اور پھر آگے ان کے کتنی خیر پھیلی کہ حضرت یعقوب کی اولاد سے بنی اسرائیل، اور ان میں بھی کئی ایک پیغمبر، اور ان میں بھی بہت نیک نیک لوگ گزرے۔ عام طور پر جب بنی اسرائیل کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک سائڈ، کیونکہ وہ ذرا زیادہ ہے، اس میں کثرت ہے اس وجہ سے، ورنہ دوسری طرف ان کے اندر نیک لوگ بھی تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ سارے انعامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بنا پر ملے؟ کہ انہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ تو ہم سب کو بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی سے ہر شرک کو نکال دے، اس کو بھی جسے ہم جانتے ہیں اور اس کو بھی جسے ہم نہیں جانتے۔ سیدہ عاتکہ کی شادی سب سے پہلے عبداللہ بن ابی بکر الصدیق کے ساتھ ہوئی، ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان کی شہادت کے بعد سیدہ عاتکہ کی شادی سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ ہوئی، یعنی اپنے کزن کے ساتھ۔ جب وہ شہید ہو گئے تو سیدہ عاتکہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب نے نکاح کا پیغام دیا جو انہوں نے قبول نہ کیا۔ پھر ان کی شادی حضرت حسین بن علی کے ساتھ ہوئی۔ یہ 4 شہداء کی وائف ہیں۔
ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جس کو شہید ہونا وہ ان سے شادی کر لے، کیونکہ ان کا ہر شوہر شہید ہوا. سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل اور خوش اخلاق تھی، بہت عبادت گزار بھی تھی. انہوں نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ ان کے بھائی نے بھی کر لیا اور ان کی آگے بھابھی نے بھی کر لیا، تو یہ ابتدائی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا اور دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو سیدہ عاتکہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے ہدایت الہی کے چشمے سے سراب ہو سکے. یہ بہت فصیح اور بلیغ شاعرہ خاتون تھی. انہیں عرب شعراء میں بلند مقام حاصل تھا. مرثیہ کہنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی. مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ جو شعر کسی کی ڈیتھ پر لکھے جاتے ہیں، وفات پر لکھے جاتے ہیں. ان کی یہ خوبی اس وقت آشکارا ہوئی جب انہوں نے یکے بعد دیگر اپنے فوت ہونے والے خامندوں کے بارے میں فصاحت و بلاغت کے شاہکار مرثیے کہے. بعض اوقات انسان کے اوپر غم آتے ہیں، حادثے آتے ہیں، تو اس وقت اس کا پوٹینشیل باہر آتا ہے، عام حالات میں نہیں. تو یہ ایک کے بعد ایک صدمے سے دوچار ہوئی تھی، تو ان کے اندر جو شاعری کا پوٹینشیل تھا اور خاص طور پر مرثیہ گوئی کا، وہ بہت عمدہ شکل میں باہر آیا. ابن کثیر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑی حسین و جمیل اور عبادت گزار خاتون تھی. عبداللہ بن ابی بکر کی وارفتگی. عبداللہ بن ابی بکر نے جب انہیں دیکھا تو ان سے نکاح کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. شادی کے بعد عاتکہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن ابی بکر کے گھر آئیں تو وہ اکثر اوقات گھر ہی رہتے. غزوات میں حاضری بھی قدرے کم ہو گئی. نماز کے اوقات میں حاضری کی بھی پہلے جیسی تیزی نہ رہی، یعنی اول وقت میں جیسے نہیں پہنچے. اس صورتحال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا. جب ابو بکر صدیق کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے تساہل کا شکار ہے تو انہیں دینی لحاظ سے خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں میں جدائی کر دی جائے. بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر مکمل طور پر دین کی طرف لوٹیں، پہلے کی طرح غزوات میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا. ایک طرف چہیتی بیوی اور دوسری طرف عظیم المرتبت باپ کا حکم. باپ کا احترام انہیں مجبور کر رہا تھا کہ ان کی پیروی اختیار کی جائے اور ان کے حکم کو بیوی کی محبت پر ترجیح دی جائے، کیونکہ باپ کا بھی کوئی ذاتی حکم نہیں تھا. لہذا انہوں نے اپنے معزز باپ کی دلی رغبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی چہیتی بیوی کو بادل ناخواستہ طلاق دے دی. طلاق کے بعد ایک دوسرے سے وہ الگ ہو گئے، لیکن عبداللہ کے سینے کی محبت کی آگ بجھ نہ سکی. تو ایک دن انہوں نے اپنے دل کی کیفیت کو ان اشعار میں بیان کیا. یقولون طلقها وخیم مکانها مقیما تمن النفس احلام نائمی وان فراقی اہل بیت جمیعہم علی کرہ منی لاحدى العزائم. لوگ کہتے ہیں تو اسے طلاق دے دے اور خود کو اس کی جگہ خواب دیکھنے والے کی طرح سہارا دیتا ہوں، یعنی میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں، خوابوں میں دیکھتا ہوں. یہ مطلب ہے سمپلی ایک عظمت والی خاتون کی خاطر گھر والوں سے جدائی مجھے ناگوار گزرتی ہے، یعنی ادھر کو دیکھوں کہ ادھر کو دیکھوں، اب باپ کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ قرآن پاک کی کس آیت کے حکم کی روشنی میں ہو سکتا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورۃ توبہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اور یہ معاملہ اور یہ واقعہ کچھ پہلے کا ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے غزوہ طائف میں شرکت کی تھی جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کب موقع پیش آیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ظالمانہ فیصلہ نہیں تھا، اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے. جی اب یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ یاد رکھیے. اب چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی پیش آتا ہے. بہت سے معقول یا نامعقول والدین بچوں کو اس واقعے کا ریفرنس دیتے ہوئے طلاق کا حکم دیتے رہتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں اور تم گناہگار ہوگے اگر بیوی کو طلاق نہیں دو گے. یہاں ایک بات ضرور دیکھی جائے گی کہ کیا والدین کے اندر حضرت ابوبکر جیسا تقویٰ بھی ہے؟ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کسی ذاتی وجہ سے
طلاق دی تھی کہ بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آتا، میرے پاس نہیں بیٹھتا، مجھے پیسے نہیں دیتا، مجھ سے زیادہ بیوی کو توجہ دیتا ہے. یہ شکایت تھی ان کی، یا یہ تھی کہ یہ غزوات اور مسجد میں جانے میں تاخیر کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب حضرت اسماعیل کی اہلیہ کو یہ میسج دیا تھا کہ جب شوہر آئے تو کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو، تو انہوں نے بدل دی تھی. وہاں ان کی بیوی کے اندر کیا مشکل تھی کہ وہ بہت شکایت بہت. تو ایک عورت کی سب سے بڑی خامی کیا ہوتی ہے کہ شوہر کی ناشکری ہو. ہر وقت شوہر کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے وہ بہت بڑا کر دے، اور ہر وقت اس کی خامیاں ہی تلاش کرتی رہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لے اور سارے احسان بھول جائے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. صرف ایک یہی خامی ایک عورت کی ہلاکت کے لیے کافی. یہاں میرا سوال جو تھا وہ، کیونکہ یہ ایشو کے طور پر آپ کے سامنے لائی جائے گی یہ بات کہ دیکھیں جی، اسلام عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اور وہ مردوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے بچوں کو حکم دیں کہ ہم راضی نہیں جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دو. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے عورت پر؟ تو وہ کون سا موقع ہو سکتا ہے، وہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے، یا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کر اور ایک جذباتیت کے ساتھ گھروں کے اندر فساد ڈالنا، اور یہ ہر وقت حق جتاتے رہنا کہ چونکہ ہم ماں باپ ہیں اس لیے ہماری بات مانی جائے. تو یہ صرف ماں باپ ہونا کافی نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، جو مفتی ہوگا یا قاضی ہوگا وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ماں باپ کے اپنے اندر کتنا تقویٰ اور خدا کا خوف ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، جب رات کی تاریکی چھا گئی تو عبداللہ بن ابی بکر اپنی چہیتی بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے درد بھرے انداز میں یہ اشعار کہنے لگے: اعاتق لا انساکی ما ذر شارق وما ناح قمری الحمام المطوق. اعاتق، یہ عاتقہ کو ہی عاتق کہا ہوا ہے. اعاتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلق ولم ار مثلی طلق اليوم مثلها ولا مثلها فی غیر جرم تطلق. بغیر کسی جرم کے طلاق دی گئی. معنی لها خلق جزل ورأی ومنصب وخلق سوی فی الحیاء ومصدق. اے عاتقہ، جب تک باد صبا چلتی ہے اور گلے میں پڑی گانی ہار والی فاختہ نوحہ گناہ ہے، میں تجھے نہیں بھول سکتا. اے عاتقہ، جب تک مسافروں کے قافلے کوچ کا ارادہ رکھتے ہوں اور آسمان پر ستارے روشن ہوں، یعنی رات کے پچھلے پہر میں قافلے نکلتے ہیں نا، تو اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے. میں تجھے نہیں بھول سکتا، یعنی ساری رات میں تجھے یاد کرتا ہوں، یہ مطلب. اے عاتقہ، میرا دل ہر دن ہر رات تیری طرف معلق رہتا ہے. میں نے آج تک اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی کو طلاق دی ہو. یعنی ہماری بہت مثالی جوڑی تھی، یہ مطلب. اور نہ اس جیسی دیکھی، یعنی عاتقہ جیسی، جسے بغیر جرم کے طلاق دی گئی ہو. اس کی اچھی عادت اور عمدہ رائے اور اچھی سیرت تھی، وہ سچ بولنے والی تھی. یہ ایک شوہر کی گواہی ہے اپنی متعلقہ بیوی کے لیے. رات کے سناٹے میں سیدنا ابوبکر تہجد ادا کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے. جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی زبان سے یہ اشعار سنے تو ان کے دل میں رقت پیدا ہو گئی. انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار بھرے انداز میں دیکھا اور اسے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ انا کا مسئلہ تو تھا نہیں. جب عبداللہ نے اپنے عظیم باپ کی بات سنی تو اسی وقت بآواز بلند پکار کر کہا: ابا جان گواہ ہے نا، میں نے رجوع کر لیا. یعنی انہوں نے دیر نہیں لگائی اور فوراً رجوع کر لیا. انہوں نے انتہائی خوشی سے اپنے غلام ایمن کو آواز دے کر کہا: جاؤ، تم میری طرف سے آزاد ہو. یعنی شکرانے میں صدقہ کیا. پھر وہ بھرپور مسرت اور شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیوی عاتقہ کو رجوع کی بشارت دینے کے لیے روانہ ہوئے اور اس موقع پر یہ اشعار کہے: اعاتق قد طلقت فی ریبۃ ورجعت للامر الذی هو کائن کذلک امر اللہ غاد ورائح علی الناس فیہ الفت وتباین وما زال قلبی للتفرق طائرا وقلبی لما قد قرب اللہ ساکن لیہنک انی لا ارا فیہ سخطتا وانک قد تمت علیک المحاسن وانک ممن زین اللہ وجہہ ولیس لوجہ زانہ اللہ شائن. اے عاتقہ، تو طلاق دی گئی شک کی بنیاد پر. یعنی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ تم وجہ ہو میرے
دین میں پیچھے رہنے کی، حالانکہ قصور تو اپنا ہی ہوتا ہے نا انسان کا. تو یہ بھی کتنی بڑے دل کی بات ہے. اور تجھ سے رجوع کیا گیا ایک ایسے کام کے لیے جو لوگوں پر واقع ہونے والا ہے. اس میں پیار بھی ہے اور جدائی بھی. میرا دل جدائی میں ہمیشہ اڑتا ہے، اور میرا دل جو اللہ نے قریب کر دیا ٹھہر گیا ہے تیری نرم گوئی کی وجہ سے. میں تجھ میں ناراضگی کے آثار نہیں دیکھ پاتا. یعنی میری طلاق اور پھر میرے اس رجوع میں تمہارے اندر بھی کوئی انا نہیں. یہ آپ دیکھیے کہ انڈرسٹینڈنگ کی ایک حد ہے نا، اور کتنا حسن ظن ہے. دیکھیے اچھے تعلقات کی بنیاد حسن ظن پر ہی ہوتی ہے. تجھ پر حسن و جمال کا پرتو ہے. تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے معاملات اللہ نے سلجھا دیے اور جن کو اللہ نے آراستہ اور مزین کر دیا. انہیں کوئی ذلیل کرنے والا نہیں. وَلَيْسَ لِوَجْهٍ زَانَهُ اللَّهُ، جس چہرے کو اللہ زینت رونق بخشے اس کے لیے کوئی نہیں شائنو جو اسے میلا کر سکے، یعنی اسے کو بدنام کر سکے. سیدنا عبداللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شدید قلبی تعلق کی بنا پر ایک باغ ان کو اس شرط پر تحفے میں دیا کہ وہ اس کی وفات کے بعد کسی شخص سے شادی نہیں کرے گی، یعنی اپنے اخراجات اس باغ سے پوری کرتی رہیں گی. دونوں میاں بیوی نے بڑے ہی خوشگوار انداز میں زندگی بسر کی اور دونوں نے بڑی سعادت مندی سے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پرمسرت انداز میں گزارا. دیکھیے خوش ہونا، خوش رہنا، یہ بھی ایک ڈھنگ ہے یا فن ہے زندگی کا. بہت سے لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی خوش نہیں ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی نعمت پر بھی شکر گزار ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھتے ہیں. اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اگر آپ شکر گزار ہیں، اگر آپ خوش ہیں، آپ کے اندر ایک اطمینان ہے، قلب مطمئنہ ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو ہی ہوگا. اور اگر آپ ہر وقت شکوے شکایات اور ہر وقت دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو ہی ہوگا. بہت سے لوگ جو اپنی ازدواجی زندگی میں زہر گھولے رکھتے ہیں صرف اپنی انہی منفی عادتوں کی وجہ سے، کہ دوسرے فریق کی اچھائی کو نہیں دیکھتے، دیکھ پاتے ہی نہیں، کبھی شکر گزاری کے کلمات ادا نہیں کرتے، کبھی تعریف نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی جلتے کوٹتے رہتے ہیں، دوسرا فریق بھی جلتا کوٹتا رہتا ہے، اور دونوں اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا پہل کرے. آپ کو پہل کرنے سے کون سی بات روکتی؟ کسی بھی شخص سے جو ناراضگی ہو، آپ کو پہل کرنے سے کون سی بات روکتی؟ انا. تو انا کیا ہے پھر؟ کیا ہے انا؟ جنت میں لے جانے والی چیز ہے انا؟ نہیں. صرف ایک کڑوا گھونٹ بھرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. جو خیر چاہتا ہے، جو حسن ظن رکھتا ہے، جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، جو آخرت کی نعمتوں پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے پھر دنیا کا بھاری بڑے سے بڑا فیصلہ بھی بڑا نہیں رہتا، آسان ہو جاتا ہے. ایک چیز جو آپ سارے اس پچھلے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اوپر ہے. ایک بہت بڑی خوبی ہے نا. ہمیں کیوں کہا گیا کہ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، صحابیات کے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت رہنمائی ہے. اور سب سے بڑی چیز ان کی زندگی میں یہی آتی ہے کہ واقعی انہوں نے جو ایمان کا دعویٰ کیا اسے سچا کر دکھایا. یعنی طلاق دینے سے جو مقصد تھا کہ بیوی سے دور ہو کر دوسرے کاموں میں دل لگائے، تو وہ تو پورا نہیں ہوا، تو پھر فیصلہ چینج کر لیا، کیونکہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے نا. کتنے فوکسڈ ہے نا. اس ساری علائشوں سے پاک ایک ہی غرض ہے. حضرت عبداللہ کو ان کی جدائی میں ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق زیادہ یاد آ رہے ہیں، ان کی سچائی وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے سیرت بہت میٹر کرتی ہے انسان کی، اور زیادہ ان کے حسن و جمال کی تعریف نہیں کر رہے وہ شعروں میں بھی. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ان کو محبت تھی تو انہوں نے ظاہر بھی کی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، محبت ہو بھی تو، یعنی شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت ہو. میں کسی ناجائز محبت کی بات نہیں کر رہی یہاں، بی کیئرفل. یعنی شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر سے محبت ہو تو عام طور پہ اظہار نہیں کرتے. کیوں؟ کیا سوچتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں محبت کرنا شاید ویکنس ہے، اور اگر دوسرے کو پتا چل گیا ہماری ویکنس کا تو پھر وہ ہم سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا. ابھی کس قسم کی محبت ہے؟ کیونکہ اس میں بھی خود غرضی ہے نا، پھر اپنی ذات کو بالا رکھنے کی بات ہے. حالانکہ محبت تو سراسر قربانی سکھاتی. ہمارے معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر کوئی شوہر بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، برا سمجھا جاتا ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.